الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس محفل کا ماحصل کیا ہے؟ یہ کوئی محفل مشاعرہ نہیں ہے، کرکٹ میچ کی کمنٹری نہیں دیکھ رہے، یہ بڑی سب سے اعلیٰ اور افضل مجلس ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن سن رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، دفتر میں ہیں، کان میں اگر حضور سرور کائنات آقا انعامدار کا نام محمد آ جائے اور آپ کا دل کلی کی طرح چمک جائے اور لبوں پر درود جاری ہو جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا، اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور واللیل جس کی زلف ہو، والشمس جس کا رخ، وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا، اور دل خانہ خدا ہے، اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا۔ اللہم صلی علی وسلم۔ یہ تو پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا اس محفل کا یہ ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی محفل میں ہوتے تھے تو کوئی ہلتا نہیں، اس کا سر نہیں ہل سکتا تھا، گزر نہیں کر سکتا تھا، کاننا تیر لاہو سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہی کے سروں پر پرندے بیٹھے، ہل نہیں سکتا۔ میں صرف ایک گزشتہ سے پیوستہ سال حضور کی ہجرت کا ایک واقعہ میں نے ادھورا چھوڑا، اور آج عصر کی نماز سے قبل تک میں گلشن حدید میں تھا، اور شاید میرا خیال ہے کہ ہم نے تو جب کراچی میں میلاد سنے ہیں تو اس زمانے میں مولانا امیر احمد جوت پوری کا بڑا نام تھا۔ وہ ہمارے بھائی کہتے تھے کہ مولانا امیر احمد جوت پوری کا تو میلاد سن کر آئے ہو، یا پھر مولانا درس، یہ دو نام تھے پارٹی کا۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ علماء کھیپ آئی، مولانا مدعی، شاہ نورانی، شفیع کاڑوی صاحب، بدری صاحب، اور یہ خادم 1952 سے 1969 تک یہ یو پی کا انفارمیشن سیکٹر۔ تو یہ تقدس جو ہے اس کو برقرار ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہ قالین اتنے اچھے، یہ کمکمے کہاں سے لگے؟ تو امام مالک صاحب نے کہا یہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں کیا نقصان خبر۔ یہ بڑا مقام ہے جس محفل میں اس سے اعلیٰ اور اولیٰ کوئی محفل دنیا میں ہے ہی نہیں، جہاں پر حضور کی سفارشات ہوتی ہیں، یہاں پر حضور آ کر اپنے امتیوں کی سفارش کرتے ہیں۔ حضور پیدا ہوتے ہیں تو یا امتی امتی، حضور قیام کرتے ہیں، نماز میں تو پتہ چلتا تھا کہ اب رکوع میں نہیں جائیں گے، رکوع میں ہوتے ہیں تو پتہ چلتا سجدے میں نہیں جائیں گے، ساری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حتی تبرعت قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک پر پرم پڑنے لگے۔ بات یہیں تک نہیں رہی، حتی تشققت قدمہ، یہاں تک کہ پائے مبارک پڑنے لگے، لہو لہان ہونے لگے، تو اللہ نے آرڈیننس جاری کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
اے کالی کملی اوڑھنے والے، اپنا راتوں کا کیا مختصر کر دے، تمہاری یہ حالت مجھے نہیں۔ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، چونکہ مجھے آج وہ بات پوری کرنی تھی کہ یہ راز اگر 5 منٹ اللہ تعالیٰ صاحبزادی صاحبہ پر ان کی امان افروز اور یہ دربار حقانی کو اللہ تعالیٰ کی طرح محفل میں رکھے۔ اور مجھے بھی رستے میں یاد آ رہی تھی کہ پیران پیر خطبہ فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے ولی رقبۃ کل ولی تحت هذا القدم، سارے ولیوں کے سر جو اور گردنے ہیں میرے پاؤں کے نیچے۔ اور امین چشتی ہائے خراسان میں چلا کاٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بلدا عینی و راسی، بلکہ آپ کے سر ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، آپ کے قدم ہماری آنکھوں پر۔ بغداد کہاں؟ اس خاکسار کو سعادت حاصل ہوئی کہ جب بغداد گئے مولانا بزایونی صاحب کے ساتھ، تو وہاں کے سجادہ نشین حضرت یوسف گیلانی ہمارے لیے تھوڑا سا تفرق سیدانیوں کے ہاتھ پر پکڑا ہوا ہمارے ہوٹل میں لے کر آئے۔ اس سے بڑا میرے لیے کوئی دنیا میں تحفہ نہیں ہو سکتا جب پیران پیر کے ہاں سے آئے۔ تو میں چونکہ وہ بات اگر 5 منٹ کی اجازت ہو تو وہ میں مکمل کر دوں، میں نے جو ادھوری چھوڑی تھی پچھلے سال۔ یہ ایوب انصاری کے ہاں میں نے کہا تھا کہ حضور جب جانے لگے ہجرت کے لیے تو رات کو دربان میں دیکھا کہ رات کی اندھیری رات میں کچھ 2 لوگ آ رہے ہیں، سائے سے نظر آئے۔ تو کعبے کا جو دربان تھا اس نے کہا کہ من انت، تو کون ہے؟ تو جواب آیا انا ابو بکر ابن ابی قحافہ، میں ابو بکر ہوں، ابی قحافہ کا بیٹا ہوں۔ سوال بڑا سادہ تھا، جواب بھی بڑا سادہ تھا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا دربان مکہ نے کہ مما تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اب یہ بات اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور ساتھ ہے تو ہجرت کا راز کھل جاتا ہے، اور اگر نہیں بتلاتے تو کل تاریخ عالم میں ان کو صدیق اکبر کیسے لکھا جائے گا۔ لیکن کیا فی البدیہہ جواب، صداقت پر مبنی جواب، من انتا، تو کون ہے؟ انا ابو بکر ابن ابی قحافہ، میں ابو بکر ہوں، ابی قحافہ کا بیٹا ہوں۔ مما تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جواب آتا ہے رجل یہدی السبیل، وہ ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ صداقت چلتے ہیں اونٹنی جا کر یہاں تک بات میں نے ختم کی تھی کہ ایوب انصاری کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاں سب لوگ بچیاں نعتیں پڑھ رہی تھی کہ آگے محمد آگے، حضور آگے، ہمارے گھر، ہر آدمی مدینے کا یہ کوشش کر رہا ہے یثرب کا کہ حضور ہمارے ہاں قیام کرے۔ یہ بات 5 منٹ میں ختم۔ اس کی تحقیق کی گئی، تحقیق سے یہ پتا چلا کہ حضور کی آمد سے پہلے یہاں پر ایک یمن کا بادشاہ طبع الحمیری، طبع الحمیری تفسیر کبیر میں آپ دیکھیں، علامہ حضری صاحب کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تفسیر البیان میں، وہ جب مکے میں آیا اور مکے میں اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، میں نے مختصر کرتا ہوں، تو اس کو ایک بیماری ہو گئی، اس کے ناک سے پیپ بہنے لگی اور کان سے بھی۔ اس کے ساتھ بڑے حکیم تھے، بڑا علاج کیا، نہیں ہوا۔ پھر ایک حکیم نے پوچھا کہ مجھے راز کی بات بتلاؤ کہ یہ تمہیں بیماری کب سے لگی؟ اس نے کہا جب میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کعبے پر میں قبضہ کروں گا، میرے پاس 1,33,000 فوج ہے، پیادہ فوج ہے 1,13,000، اتنے اونٹ ہیں، تو میں ایسے
اس نے کہا یہی تمہاری غلطی ہے، کعبے کا بھی مولانا بات کر رہے تھے، کعبے کا مالک تو رب ہے۔ اس نے توبہ کی، 6000 اونٹوں کا وہاں پر قربانی دی، توبہ کی کعبے کا، لیکن اس وقت وہ بتوں کو صاف کر کے رکھ کے یثرب کی طرف چلے۔ اب جب یہ یثرب مدینے گیا، بس یہی بات یہاں اختتام کی ہے کیونکہ یہ ریسرچ کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو وہاں پر انہوں نے مدینے کی یثرب کی دیواروں سے اپنے آپ کو محصول کر لیا، جو مدینے میں لوگ رہتے تھے اس وقت حضور کی بعثت سے 1000 سال پہلے۔ تو اس نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ صبح اس کے فوجیوں کے پاس چھوٹی چھوٹی کھجور کی بوریاں انہوں نے گرائی ہوئی۔ اس نے کہا یہ عجیب مدینے کے لوگ ہیں، میں تو ان کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں، یہ رات کو آ کر کھجوریں ڈال جاتے ہیں۔ ان سے مذاکرات کر وفد بھیجا، پتہ چلا جی یہ وہ لوگ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب انجیل پڑھی ہے، توریت پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو مقام ہے یثرب یہ دارالہجرت ہوگا۔ حضور جب ہجرت کریں گے تو یہاں آئیں گے، تو یہ لوگ علماء ہیں، یہاں آ کر مقیم ہو گئے ہیں تاکہ وہ حضور کا دیدار کر سکیں۔ جب وہ ان کی باتیں سنتا رہا اور وہ روتا رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں بھی حضور کی ان کو میں دیکھ سکوں اپنی آنکھوں سے، تو اس نے جو خط لکھا، خط پڑھنے والا 4 لائنوں کا خط ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں ملے گا آپ کو، اور یہ طبع المری کی پیر محمد کرم شاہ لدری صاحب کی کتاب ضیاء النبی میں ملے گا، انوار البیان میں یہ خط عربی میں ہے، اور اس میں دوسری دفعہ عبرانی میں ہے، عبرانی سے پھر یہ ترجمہ عربی میں ہوا۔ اما بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر، آپ کی کتاب پر ایمان لایا۔ وہ 1000 پہلے سے لکھ رہا ہے، طبع الحمیری یمن کا بادشاہ، آپ کے رب پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے، میں ایمان لایا۔ آپ کے رب کی طرف سے جتنی فضیلتیں نازل ہوئی میں نے ان کو قبول کیا۔ اگر میں نے آپ کو پایا تو میں نے نعمت حاصل کر لی، اور اگر آپ کو میں نہ پا سکا تو خدا کے واسطے قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ یہ خط ریکارڈ پر ہے، موجود ہے، 1000 پہلے وہ لکھتا ہے۔ اور شفاعت کیوں کریں گے آپ؟ اس لیے کہ میں آپ کی اولین امت میں سے ہوں، میں پہلا آپ کا امتی ہوں۔ ریکارڈ پر تو یہ ہے نا کہ حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام لائے، حضرت ابو بکر لائے، حضرت علی لائے، ان کے ملازم لائے، لیکن یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، اس خط کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے۔ اولی امت میں سے اللہ اس دن مجھے فرموش، قیامت کے دن مجھے فراموش نہ فرمائیے گا۔ یہ طبع الحمیری کی طرف ہے۔ اور پھر اس نے اپنے سارے بڑے بڑے علماء کے ساتھ پورے مدینے کا چکر لگاتا رہا 1 سال روزانہ، اور پورے مدینے میں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہ حضور کا میلاد کا پہلا جلوس 1000 سال پہلے ہوا۔ اب وہ خط جو تھا جہاں اس نے قیام کیا تھا، اس نے شامول کو دیا، وہ غیر مسلم تھا۔ شمول کی 21ویں پشت میں، 21ویں پشت میں سے جا کر وہ ایوب انصاری کے پاس خط تھا۔ وہ خط جب حضور نے وہاں قیام کیا تو وہ حضور کو پیش کیا گیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو دیا، انہوں نے یہ پڑھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا مرحبا یا اخ، مرحبا یا اخ، مرحبا یا اخ۔ بات یہ ہے کہ یہ تاریخ، یہ جو انجیل اور توریت اور زبور میں حضور کا ذکر ہے، یہ سب آئے تھے۔ حضرت آدم آئے، صفی اللہ تھے، آئے اور چلے۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ اور محمد الرسول اللہ وہ آئے ہیں اور وہ آتے ہی رہے تا قیامت، ان کا نام روشن رہے گا۔ کتاب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ خالق سویدہ دل سے پیدا، جھلک محمد کے میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا۔ اور یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ ہوتے ہیں بیان ایسے کہ مختصر الفاظ میں پوری محفل کو گرما دیا اور ایمان کو تازہ کر دیا۔ تو اب آخری بیان ہے ایک انتہائی محترم ذی قدر عالی شان ہستی جو خصوصی طور پہ تشریف لائی ہیں، اور باقی حضور کی طرف سے ہم سب کی طرف سے ان کو تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محترم حضرت شیخ پیر طریقت جناب محمد شاہ زمان سید صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ پیر سید محمد حسین گیلانی چشتی صاحبی، گدر شریف، ضلع ٹوبہ ٹیک فیصل آباد، یہ مختصر الفاظ میں اپنا بیان فرمائیں گے، اور یہ آخری بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، اور آج کے گارڈ آف آنر کے کمانڈر بھی یہی شاہ صاحب ہوں گے۔ اور